أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین محترم، وقت کی ضرورتیں پیش نظر کل کی مصروفیات آپ حضرات کے سامنے، چونکہ صبح سویرے سے شروع ہو جائیں گی، اس لیے آپ چاہیں گے کہ آج کی رات مختصر سی گفتگو ہو، ہر چند کے سارا بوجھ خطیب پر ہی آ پڑتا ہے، باقی حضرات تو اپنا اپنا وقت لے لیتے ہیں۔ تو اب جو بات نہیں حضور، مجھے بات اور جو خاموش اکثریت ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، بولنے والے تو صرف ایک صاحب ہیں۔ تو جناب والا، بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کسی بات کو انسان چاہتا ہے کہ کسی منطقی انداز میں پوری جزیات کے ساتھ پیش کرے، اس کو اگر اچانک کہیں درمیان سے بات کرنی ہو تو ظاہر ہے کہ دشواری ہوتی ہے۔ میرے سارے سلسلہ کلام کا جو گزشتہ 10 دن جاری رہا، اپنی ملت کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ اصل اسلام کا جو مرکزی دھارا ہے وہ آپ کی ذات ہے، اس لیے اسلام کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ سب آپ کے کندھے پہ ہیں۔ تاریخ میں ہمارا یہی کردار رہا کہ جب اہل دنیا اپنی دنیا کے مقاصد کے لیے سرگرم تھے، فکر تھی تو اپنی اپنی ذات کی فکر تھی، اس وقت ہر دور میں اسلام کی فکر اگر کی ہے تو ہم نے کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ طرز عمل جو کربلا جاتے ہوئے اختیار کیا، اس سے پہلے ان کے والد گرامی جناب امیر المومنین کا انداز کہ دنیا جوش دلا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، پیشکش کی جا رہی ہے کہ ہم مدینہ کی گلیوں کو سواروں سے بھر دیں گے، ایک مرتبہ آپ اپنے حق کے لیے اٹھیے تو صحیح۔ لیکن اس وقت جناب امیر کے نزدیک تخت اقتدار پر قبضہ کرنا اہمیت نہیں رکھتا، اسلام اہمیت رکھتا ہے۔ امام حسن کا تخت و تاج، جس کے حصول کے لیے فریق مخالف نہ معلوم کتنے جتن کر چکا تھا، اس تخت و تاج کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ اقتدار کی جنگ میں حصہ لے کر میں اسلام سے غافل ہو جاؤں گا۔ میں اقتدار چھوڑ سکتا ہوں، اسلام کے مستقبل کو اندھیروں میں دھکیل نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کو دنیا کی مختلف ان چیزوں سے کہ جو انسان کو کمزور کرتی ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی۔ موسم دیکھیے، ساتھیوں کا کم سے کم ہونا دیکھیے، اپنے ساتھ عورتوں بچوں کا ساتھ دیکھیے۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے سفر کربلا مناسب نہیں ہے۔ تو ساری دنیا مناسبت کو رشتہ دے رہی، اس کا رشتہ جوڑ رہی تھی، تعداد سے، موسم سے، اہل و عیال کے ساتھ ہونے سے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے
یہ سب بالکل سیکنڈری چیزیں تھیں، بنیادی چیز اسلام تھا۔ ان ائمہ کا یہی عمل پورے نظام امامت میں قائم رہا، یہی ان کے ماننے والوں کا طرز عمل تھا، اور یہی آج اس جماعت کا عمل ہونا چاہیے کہ جو اس سلسلہ اسلامی سے وابستہ ہے۔ یہ ہمارے سمٹنے کا دور نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک فرقہ بنا کر گوشے میں بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ہمارے اس وقت باہر نکلنے کا وقت ہے کہ جب مسلمانوں کے تمام فرقے کی سطح پہ سوچ رہے ہوں تو ہمیں اسلام کی سطح پہ سوچنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات کی طرف ویسے تو بڑی تفصیل سے توجہ دلاتا، لیکن اس وقت اختصار کے ساتھ یہ سوال کہ کیا آج کے دور میں آپ اسلام کے لیے کسی قسم کا خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور اگر خطرہ ہے تو اس کی طرف ہمیں کس زاویے سے توجہ دینی چاہیے؟ شاید ذہنوں میں آپ کے قتل و غارت گری کے وہ واقعات نظر آئیں جس کا سامنا مسلمان کر رہے ہیں، جس کا سامنا ہم کر رہے ہیں، یا بین الاقوامی سطح پر جو مسلمانوں کو صورتحال درپیش ہے دوسری اقوام کے مقابلے میں، شاید آپ کے نزدیک وہ موضوع ایسا ہو کہ جس کو آپ اسلام کے لیے خطرہ سمجھتے ہوں، یا مسلمانوں کی اقتصادی میدان میں جو صورتحال ہے، علمی میدان میں جو مسلمان پسماندہ ہیں، یہ وجوہات سامنے ہوں۔ لیکن غالباً یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ جہاں تک ہمارے قتل و غارت گری کا تعلق ہے، ہم اس کا سامنا گزشتہ 1400 سال میں کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم نے اس کا سامنا نہ کیا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں ایسے تمام واقعات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں وہاں اگر شیعوں کا قتل عام بھی ہو تو اخباروں میں یا میڈیا کے ذریعے یہ نہیں بتایا جاتا کہ مرنے والے کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ایک جگہ حملہ ہوا اور اس کے اندر اتنے افراد مارے گئے۔ ہم صرف فرد کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اگر کہیں یہ شناخت ہو سکے کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ایسا نام، کوئی ایسا حوالہ، تو اسے بھی زبان پہ نہیں لایا جاتا۔ جیسے ہمارے یہاں ایک علاقے میں ایک قوم ہے جو ہزارہ کے نام سے جانی جاتی ہے، سب کے سب مومن ہیں، تو اب ان کے آدمی بھی مارے جاتے ہیں تو پہلے تو خبر آ جاتی تھی کہ اتنے ہزارہ افراد مارے گئے، اب خبر یہ آتی ہے اتنے افراد مارے گئے۔ تو جیسے آج ہمارے قتل کی خبروں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ابھی گزشتہ تقریباً 10-12 سال پہلے بہت سنگین واقعہ ہوا تھا کہ کم از کم 10,000 افراد کا قتل ہوا تھا مزار شریف افغانستان کے علاقے میں۔ یہی جو طالبان کی موجودہ صورتحال ہے انہوں نے کیا تھا۔ آج کہیں ہم اس کا ذکر بھی نہیں پڑھتے، وہ کہیں کسی حق گو نے اگر تفصیلات دے دیں تو دے دیں، ورنہ عموماً دنیا بھر میں ایک خاموشی کی کیفیت رہی۔ یہ دور ایک دفعہ نہیں گزرا ہے، بڑے بڑے فاتحین کہلاتے ہیں، ان کی فتوحات کا ایک باب شیعوں کا قتل عام بھی ہوا کرتا تھا، اور یہ کوئی دور ایسا خالی نہیں ہے جس کا نام بھی مسلمان اپنے حکمرانوں میں احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے کردار کو ٹٹولیے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے شیعان حیدر کرار کا قتل عام کیا ہوگا، وہ چاہے بر صغیر کا اورنگزیب عالمگیر ہو یا شام کا صلاح الدین ترکی اور شام مصر اور شام کا حکمران صلاح الدین ایوبی ہو۔ یہاں ان کا قتل عام دکن میں ہوتا رہا، 5 ریاستیں ختم کر دیں اورنگزیب نے،
صلاح الدین ایوبی جو ایک ہیرو ہے مسلمانوں کا، اس نے حلب میں ہزاروں کی تعداد میں شیعوں کو قتل کیا اور وہاں سے اپنے طور پر شیعت کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی۔ اس نوعیت کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ قتل و غارت گری تو ہمارا مسلسل معمول ہے، اور اس قتل و غارت گری کے نتیجے میں خدا کا فضل ہے کہ ہر دور میں پچھلے دور سے ہمارے حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں، عددی اعتبار سے بھی ہم بڑھتے جاتے ہیں، اپنے مذہبی مناسک کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی بڑھتے جاتے ہیں، وہ ذکر جس کو دبانے کے لیے سارا اہتمام کیا جاتا ہے وہ ذکر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کسی اعتبار سے بھی خطرہ نہیں ہے۔ یہی صورتحال بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کی ہے۔ جہاں تک عوام کی جہالت کا تعلق ہے، عوام کی معاشی حالت کا تعلق ہے، وہ ہر دور میں ایسے ہی رہا ہے۔ کبھی یہ صورتحال نہیں رہی کہ پوری امت علماء کی امت بن جائے، پوری امت سرمایہ داروں کی امت بن جائے، نہیں، یہ سب کیفیتیں مسلمانوں کے ساتھ مستقل طور پہ چلتی رہی ہیں۔ چونکہ شخصی آمریتوں کے نظام میں مسلمان ہمیشہ جکڑا رہا ہے اپنی پوری تاریخ میں، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ان تمام چیزوں سے محروم رہا ہے جو آمریتوں کے نتیجے میں قوموں کو ملا کرتی ہیں، یعنی جو برائیاں ہوتی ہیں آمریت کی، اس کے اندر معاشی بدحالی بھی ہوتی ہے اور علمی بدحالی بھی ہوتی ہے۔ یہ ہر دور کے آمریت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جس قوم نے 1400 سال آمریت میں گزارے ہوں اس کے اندر اس بات کا پیدا ہونا بالکل فطری سی بات ہے۔ یہ بھی کوئی نئی صورتحال نہیں ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ جو ہمارے لیے حقیقی مسئلہ بن سکتی ہے؟ تو جناب والا غور فرمائیے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا، آج اسلام ماضی کا ایک واقعہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے 1400 سال پہلے ایک دین دنیا میں متعارف ہوا تھا۔ دنیا کے تمام مذاہب پر وقت نے بہت بڑا اثر ڈالا ہے۔ جو یہودیت تھی آج اس کی وہ شکل نہیں ہے جو حضرت موسیٰ نے متعارف کرائی تھی۔ سبب کیا ہے؟ وہی زمانے کا فاصلہ کہ حضرت عیسیٰ سے حضرت موسیٰ سے اور آج تک کی نسلوں کے تقریباً 2500 سال گزر چکے ہیں۔ اس 2500 سال نے اس مذہب کی شکل کو بالکل بدل دیا ہے۔ عیسائیت کا آج وہ نقشہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ نے دنیا کے سامنے چھوڑا تھا، اور اس کا بھی وہی سبب ہے کہ 2000 سال گزر گئے حضرت عیسیٰ کو، اور اس کے اندر جو بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ ان کے مذہب کے درمیان ہوتی رہی ہیں۔ ایک سینٹ پال نے جس عیسائیت کو پیش کیا وہ عیسائیت حضرت عیسیٰ کی عیسائیت سے بالکل مختلف تھی، بلکہ جو ایک شخصیت تھے جناب حضرت عیسیٰ کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، وہ سینٹ جیمز ان کا نام تھا۔ وہ ان کے نزدیک عیسائیت کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ صرف بکھرے ہوئے اسرائیلیوں کو جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، ورنہ شریعت حضرت موسیٰ اسی طرح جاری رہے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد تھے، لیکن سینٹ پال نے آ کے ساری شریعت کو رخصت کر دیا۔ اب شریعت نام کی کوئی چیز، فقہ نام کی چیز، حلال حرام جائز ناجائز، یہ عیسائیت کے اندر وجود ہی نہیں رکھتی۔ وہاں پر صرف یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہی عقیدے کا معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ کے عقیدہ جتنا زیادہ ان کو بڑا کر سکے، ان کی بڑائی میں اضافہ کر سکے، یعنی ان کو خدا بنا سکے، خدا کا فرزند بنا سکے، وہی کسی کے ایمان کی دلیل ہے، وہی اس کے نجات کی صورت ہے۔ تو چنانچہ تمام مذاہب پر وقت اثر انداز ہوتا رہا، اسلام پر بھی وقت اثر انداز ہوگا، لیکن یہ اثر انداز ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ یقیناً اس کی حقیقت بدلتی چلی جائے گی، جو کل تھا وہ اب اس کی اصل باقی نہیں رہے گی۔ تو وقت کے اثرات سے اسلام کو کیسے بچایا جائے، یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ملت اسلامیہ کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس وقت ہے ہی وہ سوال کہ اس وقت کے برے اثرات سے اسلام کو کیسے بچایا جائے۔ وقت کے برے اثرات سے کیا ہوتا ہے، کیا چیز بدل جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ پرانے جتنے بھی مذاہب ہیں یہ اسلام سے زیادہ قدیم ہیں، اسلام سے پہلے سے آئے ہیں نا۔ جس وقت یہ مذاہب آئے ہیں تو ان مذاہب کے پاس اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے بہت کم وسائل تھے۔ نہ کتابیں لکھی جاتی تھیں جس میں ریکارڈ کیا جا سکتا، نہ
ایسے اور علمی ذرائع تھے کہ جن کے ذریعے سے ان کی کیفیت کو باقی رکھا جاتا، نہ ان کے پاس اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے کسی قسم کے یعنی یوں سمجھیے کہ آثار کی نوعیت کی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی کہ جسے چھوڑ کے جاتے اور جس کے ذریعے سے وہ حقیقت چھپنے نہ پاتی جو ان کے ساتھ اصل میں پیش آئی ہے۔ اسلام ایک ایسے دور میں آیا کہ جب انسان کی آنکھیں کھل چکی تھیں، اب انسان تاریخی دور میں داخل ہو چکا تھا۔ اب انسان کے واقعات و حالات آسانی سے چھپائے نہیں جا سکتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں واحد شخصیت ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کیا گیا۔ وہ ریکارڈ کرنے والوں کی اپنی اپنی یوں سمجھیے کہ صلاحیت ہے، اپنی استعداد ہے، ان کے مشاہدے کی کمی ہے، زیادتی ہے کہ وہ اس ریکارڈنگ میں غلطیاں کریں، لیکن ان غلطیوں کے باوجود بھی کسی اور پیغمبر یا کسی اور دین کے بانی کی اتنی تفصیلات کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ، اس کے منہ سے کہی ہوئی ہر بات کو انسانیت نے کوشش کیا کہ وہ محفوظ ہو جائے۔ اگر یہ خزانہ محفوظ رہتا ہے تو اسلام محفوظ رہتا ہے۔ اگر یہ خزانہ حضور کے وہ جو تمام کیفیات و حالات ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو اسلام کے وجود کو خطرہ ہے۔ اسی طرح جیسے عیسائیت کو خطرہ درپیش تھا اور وہ خطرہ حقیقت بنا، یہودیت کو جتنا پرانا مذہب ہوگا، جتنا تاریخ کے نگاہوں سے اوجھل مذہب ہوگا، اتنا ہی زیادہ آج اس کی حقیقت کا باقی رہنا مشکل ہوگا۔ جتنا روشن حصہ ہوگا، میں نے غالباً سلسلہ تقریر میں ایک دن ضمناً کہا تھا، وضاحت طلب ہے وہ بات، تفصیل چاہتی ہے، لیکن میں نے ضمناً اتنا عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے جو مقدس کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا اہتمام یہ ہوتا تھا کہ ایک گروہ مقرر ہو جاتا تھا کہ یہ گروہ جو ہے اس کا محافظ ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں تھیں تو وہ مخصوص ہو گئی تھیں پنڈتوں کے لیے جو سنسکرت زبان سے واقف ہوں، نہ یہ زبان عوام کی تھی نہ وہ کتاب عوام تک آتی تھی۔ اب چند ہاتھوں میں کتاب ہے، وہ اس کے محافظ قرار پائے ہیں۔ یہی حال یہودیت کے ساتھ ہوا، یہی عیسائیت کے ساتھ ہوا کہ چند مخصوص لوگ تھے کہ جن کے ہاتھ میں اس کی یہ کتاب محفوظ کر دی گئی تھی۔ ان چند لوگوں نے اپنی اپنی مصلحتوں کے تحت، اپنی اپنی عقل و دانش کے تحت اس کتاب میں رد و بدل کیا، چونکہ اکثریت دنیا کی مثلا یہودیت میں صورت یہ تھی کہ چند دعائیں جن کا مانگ لینا یعنی ان کی عبادت کا حصہ بنتا تھا وہ تو عوام کو یاد کرائی گئیں، باقی جو کتابیں تھیں انبیاء کی اس سے کوئی تعلق عام پبلک کا نہیں تھا۔ اور اصل یہودیت میں عرصہ دراز سے جو اصل بائبل ہے، عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ سارے کا سارا ہیبریو میں ہے، عبرانی زبان میں ہے، جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کتابوں کا ایسی زبان میں ہونا جس سے عوام واقف نہ ہو ویسے ہی عوام سے دور کر دیتا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کتابوں پر اختیار جتنا بھی تھا وہ ایک مذہبی گروہ کو تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید دنیا میں پیش کیا تو حفاظت کا ایک نیا نظام دیا۔ پہلے حفاظت ہوتا تھا حصار بنا کے، ارد گرد محافظ کھڑے کر کے، اس کو محدود جگہ پہ پابند کر کے چیز کو جس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ کڑا پہرا بٹھا کے کہ عوام کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے، نقصان پہنچانے والا وہاں تک آ نہ سکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن سے اپنی کتاب کو اس طرح سے عام کیا کہ اس کتاب کو یعنی دوستوں اور دشمنوں تک یوں پہنچا دیا کہ اب اگر خود پیغمبر بھی اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ جس نے قرآن دنیا کو دیا ہے وہ بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے بار بار چیلنج کیا ہے قرآن ہی کی زبان میں کہ کفار سے کہا ہے کہ اگر تم سے ممکن ہو تو اس کی ایک سورے کا جواب لے کے آؤ۔ پوری سورے رکھی جا رہی ہے سامنے، اس کا جواب لاؤ۔ تو جواب لانے کے لیے تو بات کی بات ہے کہ کوئی جواب لائے یا نہ لائے، اس سے پہلے کم سے کم اس سورے کو پڑھے گا تو صحیح، اس کو دیکھے گا تو صحیح۔ یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے تم بھی اس قرآن مجید کو پڑھ لو، کہیں اگر اس کے اندر کوئی اضافہ چھوٹا موٹا بھی ہو جائے تو تم کہہ سکو کہ جناب یہ تو کتاب وہ رہی نہیں جو رسول نے پہلے سنائی تھی۔ اب اگر کبھی کوئی یعنی اس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، اوروں نے حفاظت کی تھی اس کو محدود کر کے، اس کو پابند کر کے۔ ہمارے پیغمبر نے حفاظت کی ہے اس کو عام کر کے، ہر زبانوں پہ اس طرح سے قرآن جاری ہو جائے
ہر سینے میں قرآن اس طرح سے محفوظ ہو جائے، ہر گھر میں اس کا نسخہ اس طرح سے موجود ہو کہ کبھی کہیں کوئی شخص بھی اس میں رد و بدل کی سوچ نہ سکے. تو یہ تو اب جناب والا آج کے عہد میں اسلام کے لیے اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ خطرہ نہ تو اس کی غربت سے ہوتا ہے، نہ قتل و غارت گری سے ہوتا ہے، بلکہ بقا کی جو بنیادی ذرائع ہیں، تاریخ کا وہ حصہ کہ جو اسلام کے وجود کو ثابت کرتا ہے، اس کو غیر تاریخی بنا دینے سے اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے. تاریخی دور میں آنے کا یہی تو فائدہ ہے نا کہ جو اسلام روشنی میں آ چکا ہے، اس کے جو واقعات، جو تفصیلات انسانیت نے ریکارڈ کر لیے ہیں، اس ریکارڈ کو بچایا جائے گا تو اسلام محفوظ رہے گا. اگر وہ ریکارڈ ختم ہو گیا تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا. اب وہ ریکارڈ ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ بعض لفظوں میں بات کروں، ایک سوال ابھی ایک گھر کی مجلس میں اٹھایا تھا، اس سوال کو یہاں پہ بھی دہرا دوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ ماضی سے جو کچھ آپ تک منتقل ہوتا ہے اس میں قصے کہانیاں بھی ہیں، یہ بھی ماضی سے آئی ہیں. اسی کے اندر مختلف حکمرانوں کی تاریخیں بھی ہیں، مختلف مذاہب کی تاریخیں بھی ہیں، یہ بھی ماضی سے آ رہا ہے. دین بھی ماضی سے آ رہا ہے اور قصے کہانیاں بھی ماضی سے آ رہی ہیں. آخر ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ تاریخ قصہ کہانی ہے اور یہ تاریخ ہے؟ جو کچھ بھی آپ تک منتقل ہو رہا ہے آپ کے پاس سے، تو اس میں کیسے فیصلہ کیجئے گا کہ یہ قصے کہانی ہے اور یہ تاریخ ہے؟ اب کیا کروں کہ مجھے جلد از جلد بات کو ختم کرنا ہے، اس لیے میں نتیجہ عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے، ہمارے پاس جو چیز بھی آتی ہے ماضی کی طرف سے، اس میں بظاہر نام ممکن ہے کہ وہی نام جو تاریخ کے ہوں، وہی نام داستان کے ہوں. ایک مرتبہ ذکر ہوا تھا داستان امیر حمزہ کا، اس میں حضرت امیر حمزہ بھی اس کے ہیرو ہیں، وہی امیر حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جو رسول کے چچا تھے. وہ کہانی بھی حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت حمزہ کی ولادت سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا اختتام بھی جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت کے اوپر ہوتا ہے. اور جو تاریخ کے حضرت امیر حمزہ ہیں، ان کی بھی ولادت عبد المطلب کے گھر ہوتی ہے اور ان کی بھی شہادت جنگ احد میں ہوتی ہے. اب اس کو تو ہم تاریخ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم داستان کہہ رہے ہیں. اس میں فرق کیا ہے؟ اس داستان میں امیر حمزہ فتوحات کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور وہ بہت سے طلسم کے یعنی طلسم ہوشربا کے کئی مرحلے ہیں، ان کو طے کرتے ہیں. ہندوستان جاتے ہیں، مالندھور بن سعدان ایک شخص ہوتا ہے، اس کو فتح کرتے ہیں. پھر متعدد جگہوں پہ شادیاں کرتے ہیں، ان کی بہت سی اولادیں ہوتی جاتی ہیں. ان کے ہر مفتوحہ علاقے کا گورنر جو ہے ان کا اپنا بیٹا ہوتا ہے. یہ تو سب جو کچھ آیا اس کو آپ نے داستان کہا. اور وہ حضرت حمزہ کہ جن کی شادی عرب کے علاقے میں ہوئی، جن کی صرف ایک بیٹی کل اولاد تھی، کوئی بیٹا نہیں ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا 7ویں صدی ہجری میں، اور اس کے بعد مدینہ ہجرت کر کے گئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے. اس کو آپ تاریخ کہتے ہیں. وہی کردار ہیں، ایک طرف وہ کہانی ہے اور ایک طرف وہ تاریخ ہے. تو جناب والا اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جس چیز کے آثار موجود ہوں وہ تاریخ ہوتی ہے، آثار موجود نہ ہو تو داستان ہوتی ہے. یعنی اس داستان امیر حمزہ کی نہ وہ طلسم ہوشربا کہیں ہے، نہ وہ حکومتیں، نہ ان کے کوئی آثار، نہ کوئی علامتیں، نہ کوئی ان کی چھوڑی ہوئی چیز ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ قصہ کہانی ہے. اور جہاں یہ واقعہ بیان ہوا تھا تو ہمیں وہ نسل بھی ملتی ہے کہ جو حضرت حمزہ کی یعنی جو ان کی بیٹی اور پھر ان کے آگے کی پوری تفصیلات ملتی ہیں. ہمیں وہ مقامات بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، وہ میدان بھی ملتا ہے جہاں حضرت حمزہ نے آخری جنگ کی، اور وہیں پر ان کی قبر بھی موجود ہے. ان چیزوں نے اس بات کو تاریخ بنا دیا. آثار ہیں تو تاریخ ہے، اور آثار نہیں ہے تو قصہ کہانی ہے. آج ماضی کے کتنے واقعات ہیں کہ جس میں کئی کردار بڑی حقیقی شکلیں رکھتے ہیں لیکن وہ قصہ کہانی ہیں. اگر شرلک ہومز بظاہر انگلستان کے
لندن کے ایک علاقے میں رہنا اس کا ظاہر کیا جائے، ایک گلی بھی بتائی جائے، ایک مکان بھی بتایا جائے، لیکن حقیقتاً نہ اس گلی کا وجود ہو نہ اس مکان کا وجود ہو، تو ایسی صورت میں ہم شرلک ہومز کو ایک افسانوی کردار سمجھیں گے۔ اردو کے بہت سے ناولوں میں بعض کردار کئی ناولوں میں اس طرح سے آتے ہیں کہ جیسے کوئی حقیقی وجود ہے، ساری تفصیلات ایسی لگتی ہیں، لیکن جب وہ تفصیلات حقیقی دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں یہ کہانی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کہیں صرف آثار موجود ہوں تو بعض وہ چیزیں جن کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے وہ حقیقت بن کر، تاریخ بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جس کی ایک مثال موہن جوڈارو ہمارے یہاں کا ایک شہر ہے جو دریافت ہوا زمین کو کھودنے کے بعد۔ جان مارشل صاحب ایک صاحب تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں 19ویں صدی کے وسط میں انہوں نے اس کی کھدائی کی، ایک پہاڑی ٹیلہ تھا، اس میں سے ایک شہر برآمد ہوا۔ اب ہمیں بالکل معلوم نہیں کہ وہاں حکمران کون تھا، کون لوگ وہاں حکومت کرتے رہے، وہاں رہنے والے کسی آدمی کے نام پتے سے ہم واقف نہیں، ہم اس کی کوئی تفصیل نہیں جانتے کسی اور ذریعے سے، لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ وہاں پر ایک قوم آباد تھی، اس قوم کی ترقی کی سطح کیا تھی، اس کے عبادت کا طریقہ کیا تھا، ان کے رسم و رواج کیا تھے، کس طرح کے سامان آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے تھے، غذا کیا تھی، یہ تمام چیزیں ان کے متعلق تفصیل سے جانی جاتی ہیں اور بڑے وثوق سے کہا جاتا ہے وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ کون تھے، کوئی نام پتہ ہمیں بتانے والا نہیں ہے، لیکن یہ جو اتنی تفصیلات معلوم ہوئیں، ان کا تہذیب، ان کا تمدن، ان کی سب چیزیں، یہ کہاں سے معلوم ہوئیں؟ وہ جو کھنڈرات ملے ہیں، وہ جو آثار ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہیں کسی اور نے خبر دی ہو یا نہ دی ہو، یہ قوم تھی اور اس کے وجود کو ماننا پڑے گا۔ اگر آثار ہیں تو کوئی وجود باقی ہے، آثار نہیں ہیں تو اس صورت میں وہ چیز قصہ کہانی بن جائے گی۔ اب بزرگان محترم بات کو نتیجے تک پہنچاؤں، آج کے عہد میں اسلام کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے، اسلام کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ کوئی نیا نظریہ لے کے آ جائے اس سے اسلام کو کوئی پریشانی نہیں، اس کے نظریاتی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہیں جو فکر اسلامی کی صحت سے واقف ہیں۔ اگر کوئی تلوار کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہے تو نظریے کبھی تلوار سے نہیں مرا کرتے، نظریے ہمیشہ نظریے سے شکست کھاتے ہیں، نظریے قوت سے نہیں شکست کھاتے۔ تو یہ بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی ان کی دولت پہ قبضہ کر لے، کچھ ان کی تعداد کو کم کر دے، ان کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنا لے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے دنیا میں۔ ہاں اسلام کو خطرہ کب ہوگا کہ وہ آثار سلامت نہ رہیں جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر آج دشمن اسلام آ کر کوئی نئی تعلیمات دے کر یا بدر و احد کی طرح فوجیں لا کر مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج اسلام کو جو نقصان پہنچانا چاہے گا یہ دیکھیے کہ وہ اسلام کے آثار کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر اسلام کے آثار نہیں رہے، وہ تمام تاریخی حوالے نہیں رہے جو اسلام کے وجود کے شناخت ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ دن کے بعد اسلام اپنا وجود کھو بیٹھے گا، محض ایک قصہ کہانی رہ جائے گا۔ ماننے والے ہوں گے لیکن دنیا کہے گی کہ اسی طرح سے جیسے آپ یونانیوں کے مذہب کو قصے کہانی کا مذہب کہتے ہیں، جیسے ہندوؤں کے مذہب کے متعلق آپ کا تصور ہے کہ قصے کہانیاں ہیں، اس لیے کہ جو وہ بیان کرتے ہیں اس کے آثار نہیں ہیں۔ اب آج کا اسلام کا دشمن، اگر میں وقت ہوتا تو پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھتا کہ جب اسلام کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے تو اس کے آثار کو نشانہ بنایا گیا ہے، حیات رسالت میں بھی، حیات رسالت سے پہلے بھی، حیات رسالت کے بعد بھی، وہ جتنے آثار جو اسلام کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج کے دور میں جب آپ کہیں یہ دیکھیے کہ بظاہر بڑی قیمتی عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں، لیکن عمارتیں ان کھنڈروں کی بنیاد پہ کھڑی ہو رہی ہیں کہ جس سے اسلام کی پہچان ہوتی تھی، تو عمارتوں کی عظمتیں نہ دیکھیے، یہ وہ تباہ ہوتے ہوئے کھنڈرات دیکھیے کہ جن کے مٹ جانے سے اسلام کو مٹانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اگر آج کے دور کو ذرا سے آنکھیں کھول کے دیکھیے تو وہ مکہ جس کے اندر جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا، اس مکے کی صورتحال کیا ہے؟ پورے مکے میں چلے جائیے،
کوئی اثر بتائیے کہ جو ماضی کا رہ گیا ہو. جو ماضی میں تباہیاں ہوئیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، جو بالکل تازہ ترین تباہیاں ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مکان وہاں پہ موجود تھا تو وہاں پر پہلے اس خدیجۃ الکبریٰ کے مکان کو لائبریری بنایا گیا. چلیے وہ ایک اچھی بات تھی، لیکن یعنی اس کا ایک مصرف تو تھا اور لوگوں کو پتہ تھا جناب خدیجہ کا مکان ہے. اب اس کو منہدم کر وہاں پہ پبلک لیٹرینز بنا دی گئی ہیں. اب سوچئے کہ جناب خدیجہ کا نام اس اعتبار سے ختم ہو جائے گا، یعنی وہ علامت ختم ہو جائے گی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے تھے وہ مکان ابھی تک موجود تھا. اب اسے ایک بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے، وہاں پر کار پارکنگ بنانے کے لیے اس کو بٹھا دیا گیا ہے، وہاں پر تعمیر ہونے جا رہی ہے. اب یہ جو پلازا بنے گا جو گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے استعمال ہوگا، کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، لیکن یہ شاندار ترین عمارت بھی اسلام کے وجود کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. لیکن وہ ٹوٹا ہوا مکان، وہ کھنڈرات جو ہوتے، وہ واقع حضور کے ولادت کی ایک علامت بن کر دنیا کے سامنے موجود رہتے. آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کی مسجد کو ہم نے بہت توسیع دے دی ہے، اتنی توسیع دے دی ہے کہ پورا مدینہ اس کے اندر آ گیا ہے. جو شہر مدینہ جتنی ٹوٹل پاپولیشن والا علاقہ تھا، وہ سارا پاپولیٹڈ ایریا جو تھا وہ اب مسجد کے اندر آ چکا ہے. آپ کو بڑا ناز ہے کہ ہم نے بڑی شاندار مسجد بنا دی، لیکن وہ مدینہ کہاں گیا جو رسول کا مدینہ تھا؟ کوئی آثار و علامت آج دنیا بھر کے مسلمان بتائیں کہ ان کو یہ قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی عمارت عزیز ہے، یا وہ بظاہر چار دیواری پہ مشتمل ٹھوس کی چھتوں والی عمارت ان کو اچھی لگتی ہے کہ جس کے پتھر رسول نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھے تھے. یقیناً ہر مسلمان کے لیے وہ پتھر کہیں زیادہ محترم ہیں بنسبت اس بنائی ہوئی عمارت کے. بس سامعین محترم اور تفصیلات عرض کرتا کیا کچھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اسلام کے آثار جو زمین کے اوپر ہیں ان کو بھی یکسر مٹا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اب زمین کھود کر جو گہرائی میں چیزیں ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. یعنی ان بلڈنگز کی بنیادیں نہیں رہی ہیں. آج اگر آپ پورے مسجد نبی کو کھود بھی ڈالیں تب بھی آپ کوئی اثر نہیں نکال سکتے جو اصل مدینہ کی نشاندہی کر سکے. وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کے سامنے کہا جائے گا کہ کوئی پیغمبر ان کے ہاں نہیں آیا، کوئی اسلام جو ہے وہ آسمان سے نازل ہونے والا دین نہیں ہے، یہ تو چند لوگوں نے بیٹھ کے قصے کہانی گھڑ لی تھی اور وہ آج بڑے اہتمام سے پیش کرتے ہیں، ورنہ کوئی آثار نہیں ہے جو دلیل دے سکیں کہ ہاں کبھی اسلام یہاں پہ پروان چڑھا تھا اور کوئی واقعہ یہاں پہ ہوا تھا. تمام تاریخ کو یکسر مٹایا جا رہا ہے. تاریخ کا مٹایا جانا حقیقت کو مٹایا جانا ہوتا ہے. جو تاریخ کے آثار کو مٹاتا ہے وہ حقیقت کو مٹاتا ہے. اور اس مرحلے پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مٹتے ہوئے آثار کو اگر زمین پہ مٹائے جا رہے ہیں تو اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں، اپنے صفحات کے اوپر اپنے علم کے مطابق ان کو اس طرح سے محفوظ کر دیں کہ جب کبھی انسانیت کو موقع ملے ان آثاروں کو دوبارہ تلاش کرے اور نئے سرے سے ان کی تعمیر کرے، ان کو قائم کرے. دیکھیے آپ کے ہاں یہ اہتمام کیا گیا ہے. آج آپ سرزمین کربلا پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بہت سے چھوٹی چھوٹی جزیات کے علامتیں ملتی ہیں. یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت عباس کے بازو کٹے تھے. یہ وہ مقام تھا جہاں پر جناب فضہ نے کھڑے ہو کے جنگل کے شیر کو، جنگل کے جانوروں کو آواز دی تھی کہ حسین کا جسم پامال ہونے جا رہا ہے، مدد کے لیے آؤ. اور اس وقت ایک شیر آیا تھا. اس مقام کی بھی یادگار موجود ہے. حتیٰ کہ ایک مذاکرات ہوئے تھے امام حسین میں اور عمر ابن سعد میں، لشکروں کے درمیان میں ایک جگہ پہ ہوئے تھے. وہ مقام ملاقات بھی نشاندہی موجود ہے کہ یہاں پر امام حسین کھڑے ہوئے تھے اور یہاں پر عمر ابن سعد کھڑا ہوا تھا اور آپس کے درمیان بات چیت ہوئی تھی. جتنے واقعات ہیں، حضرت علی اصغر اس مقام پر ان کو تیر لگا تھا، حضرت علی اکبر اس جگہ گھوڑے سے گرے تھے. یہ واقعات کہاں سے آپ تک پہنچے ہیں؟ ان مقامات کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کی ذمہ داری اسلام کی حفاظت کرنا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام آپ 144 ہجرہ سے لے کے 148 ہجرہ، یہ 4 سال کا عرصہ ہے جس میں آپ کو ایک طرح سے نظر بند کیا گیا تھا سرزمین کوفہ کے اوپر.
یعنی کوفہ میں بلا کے منصور درانیقی عباسیوں کا دوسرا بادشاہ تھا، اس نے یعنی آپ کو مدینے سے بلا کے کہتا تھا کہ میرے پاس رہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے مشورہ لوں۔ یہ مشورے کی بات تو برائے نام تھی، صرف مقصد یہ تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے رہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے نام پر حکومت حاصل کرنے والے ان کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں اصل اہل بیت کی طرف انسانیت کی توجہ نہ ہو جائے۔ تو لوگوں کو امام سے دور رکھنے کے لیے امام کو بلا کر وہاں پر اپنے پاس اس نے رکھنا شروع کیا۔ امام نے اس موقع کو کئی حوالوں سے استعمال کیا، وہاں پہ علم کے فروغ کا باعث بنے، مسجد کوفہ آپ کی درسگاہ بن گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا کام کیا وہ یعنی جو اسلام کی حفاظت کے سلسلے کا کام تھا، وہ دین کا بچانا، تعلیم پہنچانا بھی اسلام ہی کے لیے تھا، لیکن جس کام کی خصوصی اہمیت تھی وہ یہ کہ اپنے اصحاب کو لے کے جاتے تھے۔ کوفے سے نزدیک کربلا معلیٰ تھا، تو کبھی کبھی کربلا معلیٰ جاتے تھے، وہاں قیام فرماتے تھے۔ جس جگہ قیام فرماتے تھے وہ جگہ آج بھی باغ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے موجود ہے۔ اور وہاں پر وہ ایک ایک جگہ کی نشاندہی کرتے تھے۔ یہ جگہ ہے جہاں ہمارے چچا کے بازو کٹے تھے، یہ جگہ ہے جہاں ہمارا ایک جوان علی اکبر گھوڑے سے گرا تھا، یہ جگہ ہے جہاں حضرت علی اصغر شہید ہوئے تھے۔ اس طرح ایک ایک مقام کی نشاندہی کی ہے۔ آج جتنے آثار ہیں یہ امام کے بتائے ہوئے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ان آثار کے بتانے کی؟ امام جانتے ہیں آثار بچے رہیں گے تو دین بچا رہے گا، آثار بچے رہیں گے تو کربلا محفوظ رہے گا۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ 1400 سال کے بعد اب جب زمانہ بھلانے پہ تلا ہوا ہے، آثار کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، شاید کسی زمانے میں شبیہوں کی ضرورت اتنی زیادہ نہ رہی ہو جتنی آج ضرورت ہے۔ یہ شبیہیں نہیں ہیں، یہ آثار کو محفوظ کرنے کی صورتیں ہیں۔ وہ جھولا اس جھولے کو کے وجود کو کنفرم کرتا ہے جو کربلا کے اندر جلا دیا گیا تھا۔ وہ تابوت جو وہاں نہیں اٹھائے گئے تھے یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو جنازے وہاں نہیں اٹھائے گئے تھے آج ان کو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ آپ کی جتنے طور طریقے ہیں، آپ کے جتنے رسومات کہہ لیجئے جو عزاداری سے متعلق صورتیں ہیں، وہ تمام صورتیں آثار کربلا کو بچانے کی صورتیں ہیں۔ یہ عزاداری پہ زور دیا گیا کہ یہ عزاداری کرتے رہو، یہ ذکر کرتے رہو، اسی لیے ہے کہ بات افسانہ نہ بننے پائے، حقیقت حقیقت رہے۔ ورنہ دشمن کی تو یہی کوشش تھی، اپنے مردوں کو دفن کرنا۔ نشان قبر تو ہوگا نا جب دفن کیا ہوگا، لیکن کوشش یہ ہے کہ اہل بیت کے لاشوں کو، حسین کے ساتھیوں کے لاشوں کو میدان میں بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے۔ جنگل کے جانور آئیں گے، پرندے آئیں گے، یہ لاشیں ان میں ان کی غذا بن جائے گی، تقسیم ہو جائیں گے، کوئی جانے گا بھی نہیں کہ کہاں کون دفن ہے۔ اگر نشان قبر نہیں ملے گا تو باقی کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ اپنے طور پر مٹانے کی کوشش تھی، لیکن قدرت ان کو باقی رکھنا چاہتی تھی تو اہتمام ہوا۔ دیکھیے مٹانے کے اہتمام تھے کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا، بلکہ لاشوں کو امام حسین علیہ السلام نے یہ اہتمام کیا تھا کہ کسی لاش کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور وہ لاش امام گنج شہیدہ تک لے آتے تھے۔ شہید میدان میں گرتا تھا، امام موقع ہی نہیں دیتے تھے اس بات کا کہ دشمن ان کا سر قلم کرے یا کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ ایک جس میں اطہر تھا جو تھوڑا سا یعنی جس کو کچھ مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو امام نے اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہا تھا بیٹے قاسم، حسین شرمندہ ہے کہ اس کو آنے میں دیر ہو گئی۔ اس لاش کو امام حسین نے اس حالت میں بھی اٹھایا اور لے کے گنج شہیدہ میں آئے۔ ذرا سوچئے کہ یہ اہتمام کیوں ہو رہا تھا؟ دشمن مٹانا چاہتا ہے، حسین لاشوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ حفاظت اس لیے ہے کہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہماری شہادت کو رائگاں نہ جانے دینا، جب تک ہو سکے اس ذکر کے ثبوتوں کو سنبھال کے رکھنا، جس شکل میں بچا سکتے ہو بچانا۔ چنانچہ امام ان لاشوں کو لاتے رہے، گنج شہیدہ آباد ہوتا رہا۔ صرف 2 لاشیں ہیں، 2 شہید ہیں جن کے سر روز شہادت کاٹے گئے۔ ایک حضرت حبیب ابن مظاہر تھے کہ جو لڑتے ہوئے یزید کی فوجوں میں بہت اندر تک چلے گئے تھے، اور جب تک وہ گھوڑے سے گرے اس وقت
امام حسین علیہ السلام ظہر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، اسی مرحلے کے اوپر یہ جنگ ہوئی تھی، وہ گھوڑے سے گرے۔ قبل اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی پہنچ سکیں اور حضرت حبیب کی لاش کو لے آ سکیں، بنو تمیم کا ایک شخص تھا جس نے حضرت حبیب کی سر گردن کو جدا کر دیا اور سر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک وہ شہید تھا جس کا سر روز عاشور کاٹا گیا، اور ایک وہ شہید تھا کہ جو سب کی لاشیں تو بچا بچا کے لا رہا تھا، لیکن خود اس کی لاش کربلا میں بے گور و کفن پڑی تھی، اس کا سر اسی دن کاٹا گیا، اسی دن کاٹا گیا، اور اسی دن کاٹ کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا اس پیغام کے ساتھ کہ حسین کا معاملہ طے ہو گیا ہے۔ یہ جو باقی شہیدوں کے سروں کی آپ بات سنتے ہیں نا، یہ سر 10 محرم کو نہیں کاٹے گئے، 10 کو تو امام نے موقع ہی نہیں دیا کہ کسی لاش کی بے حرمتی ہونے پائے۔ ہاں 11 محرم کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، پابندی لگانے والا کوئی نہیں تھا، چنانچہ اب 11 محرم کو سر کاٹے جانے لگے، تمام شہیدوں کے سر کاٹ کے جدا کیے گئے۔ کہ اب جدا کرنے کے بعد یہ ہوا کہ کس شہید کو کس نے مارا تھا، کس قبیلے کے جوان نے مارا تھا، اس قبیلے کو وہ سر دے دیا جاتا تھا تاکہ یہ سر جو ہیں یہ دربار میں جا کے انعام کا باعث ہو سکیں۔ تو کسی کے حصے میں، کسی قبیلے کے حصے میں 5 سر آئے، کسی کے حصے میں 4 سر آئے، کسی کو 2 سر ملے، کسی کو 1 سر ملے۔ یہ سب ایک گویا سند تھی کہ جس کی بنیاد پر انعام حاصل کیا جائے۔ سارے جسموں کو سروں سے محروم کر کے سر تقسیم کر دیے گئے لوگوں میں اس وقت ایک شخص آگے بڑھا، عمر ابن سعد سے مخاطب ہوا کہ اے سردار، تو نے سب کو تو انعام کمانے کا ذریعہ دے دیا، میرے مقتول کا سر کہاں ہے؟ اس کا سر کہاں ہے جس کو میں نے مارا ہے؟ تو نے کس کو مارا ہے؟ بھول گیا؟ اتنی جلدی بھول گیا؟ وہ جس کو حسین گود میں لے کے آئے تھے، گود میں لائے تھے۔ اب اس 6 مہینے کے بچے کی تلاش شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ گنج شہیدہ میں جو لاشیں پڑی تھیں ان کو پھر الٹ پلٹ کے دیکھا گیا، وہاں پر بچہ نظر نہیں آیا، کوئی علامت نظر نہ آئی۔ تو اس وقت عمر ابن سعد نے پوچھا کہ بھئی وہ بچہ گیا کہاں، اس کا جسم کہاں گیا؟ تو کسی نے بتایا کہ جب وہ شہید ہوا تھا نا تو حسین اس کو گود میں لے کے خیموں کے پیچھے گئے تھے۔ اب خیمے تو موجود نہیں تھے، وہ رات کو جل چکے تھے، رات کی آندھی نے زمین میں جو تھوڑی بہت تبدیلی پیدا کی ہوگی وہ بھی ان آندھیوں نے برابر کر دی تھی۔ اب کوئی نشان باقی نہیں تھا جو علی اصغر کا پتہ دے۔ تو کیا کیا گیا؟ 50 نیزہ بردار منتخب کیے گئے، وہ نیزے لے کے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایک قدم کے فاصلے پہ کھڑا کیا گیا۔ یہ 50 آدمیوں کی قطار کربلا کی زمین میں نیزہ مارتی تھی، نیزہ نکالتی تھی، پھر اگلا قدم بڑھاتی تھی، ہوتے ہوتے ایک شخص کا نیزہ زمین کے اندر ذرا گہرائی میں چلا گیا۔ ابھی نیزہ نکل رہا تھا کہ زینب نے رباب کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے کہ ماں کیسے منظر دیکھے گی کہ علی اصغر کے لاش جیسے علم کا پنجہ ہوتا ہے نا، اس طرح نیزے کی نوک کے اوپر بلند ہو رہا تھا۔ ننھے شہید کا سر کٹ گیا، لاش میدان میں پڑی رہی۔ اور بزرگان محترم دوسرے دن کی بات ہے، بس 2 جملے اور بات ختم۔ دوسرے دن کی 12 محرم آج کے دن کی بات ہے، بنی اسد کے کچھ لوگ آئے تھے، دفن کا اہتمام شروع کیا تھا، قبریں کھود لیں، اب اتنا بھی نشان باقی نہیں، قبریں تو تیار کر لیں، اور اس خیال سے تیار کی کہ ایک قبر تو مولا حسین کے لیے ہوگی۔ پھر سوچا کہ ہمارا ایک سردار تھا حبیب ابن مظاہر، اس نے خاص طور پر قربانی دے کے ہماری عزت محفوظ کر لی، قیامت کے دن ہم رسول کے سامنے کہہ سکیں گے کہ ہم تو نہیں تھے لیکن ہمارے قبیلے کا سردار ضرور موجود تھا۔ تو سوچا اس کی قبر بھی الگ بنا دیتے ہیں۔ پھر جناب عباس کی قبر کے لیے الگ جگہ کھودی گئی، حضرت حر کے لیے ان کو پہلے ہی دفن کیا جا چکا تھا، وہاں سے لے جا کے باقی سب کے لیے کہا۔ اب اتنے آدمی تھوڑے سے تھے، قبر بنانے والے لوگ تھوڑے سے تھے، لاشیں زیادہ تھیں، ایک چھوٹا سا گاؤں، اس کے اندر کتنے آدمی رہے ہوں گے؟ اگر 20-25 بھی آئے تھے تو ان 20-25 کے لیے 72 قبریں بنانا، بلکہ 100 سے زیادہ قبریں بنانا بڑا مشکل کام تھا۔ انہوں نے کہا باقی سب کو ایک بڑا سا گڑھا کھود کے اجتماعی قبر بنا دی جائے۔ اب قبریں بن گئیں، لیکن اب کیسے کریں کہ کس کو کہاں دفن کریں؟ حضرت علی اکبر کے لیے امام حسین کی پایتی قبر بنائی گئی تھی، حضرت حبیب ابن مظاہر کے لیے امام کی قبر کے نزدیک ایک جگہ بنائی گئی تھی،
حضرت عباس جہاں شہید ہوئے تھے وہاں قبر کی جگہ بنائی گئی تھی، اور باقی سب کے لیے ایک بڑی قبر بنا دی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دفن کیسے کریں، اس لیے کہ یہ پہچان نہیں ہو رہی کہ اس میں حبیب کی قبر کون سی ہے، لاش کون سی ہے، علی اکبر کی لاش کون سی ہے۔ اس لیے کہ پہچان کے لیے یا جسم پہ لباس ہوتا جسے لوٹا جا چکا ہے، یا جسم کے اوپر سر ہوتے کہ چہرہ دیکھ کے پہچانا جاتا، ان دونوں علامتوں کا وجود نہیں ہے۔ حیران کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں کوفے کی طرف سے گرد اڑی اور دیکھا تو ایک شخص ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا آ رہا ہے۔ ٹھہر جاؤ، میں زمانے کا امام تمہاری ہدایت کے لیے آ گیا ہوں، تمہاری مشکل دور کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ بتایا، بصورت اعجاز آئے تھے، معجزے کے طور پہ آئے تھے، بتایا یہ میرے بھائی علی اکبر کی لاش ہے، یہ چچا حبیب ابن مظاہر کی لاش ہے، یہ میرے بابا کی لاش ہے۔ ایک ایک کا تعارف کرایا، لاشیں قبر میں اتاری گئیں۔ جب قبر میں اتاری گئیں اور قبر بند کرنے لگے تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ذرا 2 گھڑی ٹھہر جاؤ، 2 گھڑی میرے بابا کی قبر کو بند نہ کرنا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ لوگ منتظر ہیں کہ کیوں روکا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہاں گئے جہاں خیمے لگے تھے 2 راتیں پہلے، وہاں گئے، خیموں کی اس خاک میں سے کسی چیز کو اٹھایا، ہاتھ پہ لے کے آئے، جسے اٹھایا تھا قبر حسین میں داخل ہوئے، حسین کے سینے پہ رکھ دی۔ بابا یہ وہ ہے جسے آپ دفن کر کے گئے تھے، زمانے نے رہنے نہیں دیا قبر کے اندر، مولا اس کو اپنے سینے پہ سنا لیجئے، اب اس صحرا کے تنہائی میں اکیلا کہاں رہے گا، آپ کی آغوش میں قیامت تک آرام کرے گا۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اماں فضا کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اماں فضا ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپیں، بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھیں، آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، بتا دے مجھ کو سجاد کا کلیجہ صد پاش ہو رہا ہے،
ایک ایک زخم ان کا اس غم میں رو رہا ہے، زینب کا نام لے کر آدھا بلا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، بتا دے مجھ کو نیزے پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، بتا دے مجھ کو ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جکرے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، محفل بتا دے مجھ کو اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، بتا دے مجھ کو اماں فضا، بتا دے مجھ کو کیوں آ رہے حسین 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 جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے، جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے، جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش کا ایک عالم ہے دشت نینوا خاموش ہے، جل چکے خیمے شہیدی کے فضا محو حیرت ہوں زمانہ کس قدر ہے سنگ دل، سن رہا ہے کربلا کا واقعہ خاموش ہے، جل چکے خیمے شہیدی کے فضا غش میں ہے بیمار لب کو
تاب گویائی کہاں چھن رہی ہے، سر سے زینب کی ردا خاموش ہے، جل چکے خیمے شہیدی کے فضاں، یا الہی کون سی قوت دل زینب میں ہے، دے کے بچوں کو شہادت کی دعا خاموش ہے، جل چکے خیمے شہیدی کے فضاں خاموش ہے۔ سلام دار